لگے اونٹ سے جب سکینہ گری، شاہ نیزے پہ رونے لگے، لاؤ بیٹی کو پہلے میری، رو کے عابد یہ کہنے لگے، اونٹ سے جب سکینہ گری، ہائے ناکا زمیں پر بٹھایا گیا، راسیوں میں سکینہ کو جکڑا گیا، اونٹ جس دم چلے دوڑ کر، زخم سے خون ابلنے لگے، اونٹ سے جب سکینہ گری، نیم جاروں کے فریاد کرنے لگی، مجھ کو اپنی سواری میں لے لو پھوپھی، اس طرح تو میں مر جاؤں گی، زخم سینے میں بڑھنے لگے، اونٹ سے جب سکینہ گری، رحم کوئی یتیمہ پہ کھاتا نہیں، شمر کی سہیلیوں سے بچاتا نہیں، کتنا مجبور بھائی ہوا، خون آنکھوں سے بہنے لگے، اونٹ سے جب سکینہ گری، آگ ڈالی گئی پانی پھینکا گیا، دیکھتے دیکھتے کیا ہو گیا، آج کوفے کے بازار میں ہم پہ پتھر برسنے لگے، اونٹ سے جب سکینہ گری، گرم آہیں تھا لاگر تھا بیمار تھا، ارے بیٹھتا کیسے چلنا بھی دشوار تھا، موت آ جائے مجھ کو خدا، یہ دعا رب سے کرنے لگے، اونٹ سے جب سکینہ گری، شام کوفہ سے پہنچے ہے زندان تک، ہم کو لائے ہیں زندہ کے دربار تک، کیسے بالوں
سے پردہ کریں. ہائے بازار سجنے لگے اونٹ سے جب سکینہ گری. جانے کتنے بڑے در پہ پہرے رہے اور ستمگار مسند پہ بیٹھے رہے. بھول پایا نہیں ناتواں کہہ کے شام رونے لگے اونٹ سے جب سکینہ گری. شاہ نیزے پہ رونے لگے لاؤ بیٹی کو پہلے میری. رو کے عابد یہ کہنے لگے بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسحور ميدان أرضه الذي أرسل رسوله بالدين المشهور والعلم الماثور والكتاب المستور والنور الساطع والضياء اللامع والأمر الصادق ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا إن شاء الله تبارك وتعالى في يوم القيامة وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي أبي طالب وذكر علي عبادة. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقا وتمتعه فيها طويلا. عزیزان محترم، بزرگان ملت، محترم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے رسول کائنات کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں کہ رسول کائنات فرماتے ہیں کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب و ذکر علی عبادہ. رسول کائنات فرماتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے، اور علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. یعنی رسول کائنات کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے جو لفظ یوز کیا ہے وہ مجالس یوز کیا ہے.
مجالس ہمارے ذہن میں یہی ہے کہ مجلس جو ہم کرتے ہیں یہ مجلس ہوتی ہے، نہیں، اسے بھی مجلس کہتے ہیں۔ اور عربی زبان میں اگر 4 انسان کہیں پر بیٹھ کے بات کر رہے ہوں تو اس بات کرنے کو بھی مجلس کہتے ہیں۔ تو رسول کائنات نے فرمایا کہ دیکھو جہاں کہیں بھی تم بیٹھ جانا، 4 لوگ جمع ہو جائیں اور آپس میں باتیں کرنے لگو تو اس وقت بھی علی کا ذکر کرنا، کیونکہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول کائنات نے فقط علی ہی کے لیے کیوں فرمایا کہ جہاں کہیں بھی تم لوگ بیٹھ جاؤ تو اپنی مجلسوں کو زینت دیا کرو علی کے ذکر سے۔ آپ تمامی حضرات دیکھیں گے، میں بغیر کسی تمہید کے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ آپ اگر دیکھیں گے کہ آسمان سے 1,23,999 پیغمبر آئے، لیکن رسول کائنات نے کسی بھی نبی کے لیے ارشاد نہیں فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو زینت دو آدم کے ذکر سے، تم اپنی مجلسوں کو زینت دو موسیٰ کے ذکر سے، تم اپنی مجلسوں کو زینت دو ابراہیم کے ذکر سے۔ میں نے 10 سے ادب جوڑے، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آخر آپ نے علی ہی کے لیے کیوں فرمایا؟ آپ بقیہ جو ہے انبیاء کرام کے لیے کیوں نہیں ارشاد فرما رہے ہیں؟ عجب نہیں رسول آواز دیں گے کہ دیکھو اگر تم اپنی مجلسوں کو زینت دو گے آدم کے ذکر سے تو نوح کا ذکر نہیں ہوگا، اگر موسیٰ کے ذکر سے دو گے تو پھر عیسیٰ کا ذکر نہیں ہوگا، اگر یحییٰ کے ذکر سے دو گے تو پھر ابراہیم کا بھی ذکر نہیں ہوگا۔ لیکن اتنا یاد رکھو اگر تم اپنی مجلسوں کو زینت دو گے علی کے ذکر سے تو آدم کا بھی ذکر ہوگا، ابراہیم کا بھی ذکر ہوگا، موسیٰ کا بھی ذکر ہوگا، یحییٰ کا بھی ذکر ہوگا، یہاں تک کہ 1,23,999 نبیوں کا ذکر ہوگا۔ اور اتنا یاد رکھو جب تم اپنی مجلسوں کو زینت دو گے علی کے ذکر سے تو میرا بھی ذکر ہوگا، اور جب میرا ذکر ہوگا تو خدا کا ذکر ہوگا، اور خدا کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اور خدا کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث بیان کی جس کو آپ نے بارہا سنا ہے کہ اگر کہیں بھی انسان بیٹھ جائے 4 لوگ جمع ہو جائیں تو اپنی مجلسوں کو زینت دے دیا کرو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ یہ بات رسول کائنات کس کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں؟ ہم شیعوں کے لیے، کہ اگر کہیں بھی بیٹھ جاؤ تو علی کا ذکر کیا کرو۔ اب مجھے اتنا بتائیں کہ ہم اگر کہیں بیٹھ جائیں تو علی کا ذکر کریں، لیکن اگر اہل بیت کہیں بیٹھ جائیں تو پھر وہ کس کا ذکر کرتے ہیں؟ سوال ہے نا آپ کے ذہن میں؟ ہمارے لیے تو حکم یہ ہے کہ ہم کہیں بیٹھ جائیں تو علی کا ذکر کریں، لیکن اگر اہل بیت کہیں آپس میں جمع ہو جائیں، کہیں پنجتن جمع ہو جائیں، کہیں 12 امام جمع ہو جائیں، کہیں 14 معصومین اکٹھا جمع ہو جائیں، تو جب معصومین بیٹھتے ہیں تو کس کا ذکر کرتے ہیں؟ ہمارے لیے حکم تو یہ ہے کہ ہم کہیں بیٹھ جائیں تو علی کا ذکر کریں، اہل بیت کا ذکر کریں، لیکن اگر اہل بیت کہیں جمع ہو جائیں تو وہ کس کا ذکر کرتے ہیں؟ یہی وجہ ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر ہمارے شیعہ کہیں جمع ہو جائے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارا ذکر کیا کریں، لیکن اگر اہل بیت ہم کہیں جمع ہو جاتے ہیں تو پھر کسی اور کی بات نہیں کرتے، فقط عباس ابن علی کی بات کرتے ہیں۔ یہ ہے جناب عباس کی فضیلت۔ میں اپنے موضوع پہ آ گیا کہ جناب عباس کی شخصیت وہ ہے کہ اگر اہل بیت کہیں جمع ہو جاتے ہیں تو کسی اور کا ذکر نہیں کرتے بلکہ جناب عباس کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم اگر کہیں جمع ہو جائیں تو اہل بیت کا ذکر کریں، لیکن اہل بیت کہیں جمع ہو جاتے ہیں تو مولا عباس کا ذکر کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، جناب عباس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ میں انشاءاللہ 2-3 جملوں میں جو ہے آپ کو جناب مولا عباس کی شجاعت اور پھر اس کے بعد جناب مولا عباس کا علم دکھاؤں گا کہ جناب مولا عباس کا علم کہاں تک پہنچا تھا۔ ہمارے یہاں ایک لفظ یوز ہوتا ہے مولا عباس کے لیے شجاع، اور ایک لفظ یوز ہوتا ہے وفادار، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو ان دونوں لفظوں میں مولا عباس کی فضیلت بیان نہیں ہو سکتی۔ ہم کہتے ہیں کہ مولا عباس شجاع تھے، مولا عباس شجاع نہیں تھے،
بلکہ مولا عباس اشجاع تھے۔ شجاع کے معنی ہوتے ہیں بہادر کے، اور اشجاع کے معنی ہوتے ہیں بہادروں میں جو سب سے زیادہ بہادر ہو اسے اشجاع کہتے ہیں۔ معصومین نے مولا عباس کو شجاع نہیں کہا ہے، بلکہ معصومین نے مولا عباس کو کہا ہے اشجاع۔ اور ایک لفظ یوز ہوتا ہے کہ مولا عباس وفادار تھے۔ عزیزان محترم، مولا عباس وفادار نہیں تھے، بلکہ مولا عباس عین وفا تھے۔ یہ بہت بڑا جملہ تھا میرے آپ کے سامنے۔ مولا عباس وفادار نہیں تھے، بلکہ مولا عباس عین وفا تھے۔ میں دلیل دوں، رسول کائنات نے مولا کائنات سے کیا فرمایا تھا کہ یا علی آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ اسلام ہیں۔ یا علی آپ مومن نہیں ہیں، آپ ایمان ہیں۔ یا علی آپ دین اسلام ہیں۔ تو اس کا مطلب ہی پتہ یہ چلا کہ مسلمان ہم ہوئے، علی اسلام ہوئے، مومن ہم ہوئے، علی ایمان ہوئے، اسی طریقے سے وفادار ہم ہوئے، وفا مولا عباس ہوئے۔ مولا عباس عین وفا تھے۔ اور مولا عباس کا دوسرا لقب کیا ہے کہ مولا عباس جو ہے اشجاع تھے۔ معصومین نے مولا عباس کو کہا ہے اشجاع۔ بہادروں میں سب سے زیادہ بہادر جو کون تھے؟ وہ مولا عباس تھے۔ عزیزان محترم، مولا عباس کو یہ لقب کیوں ملا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی جب جنگ کرنے جاتا ہے تو آپ نے بہت سنا ہوگا مجلسوں میں نہوں میں میمنہ، میسرہ، قلب لشکر۔ یہ عرب کا قانون تھا کہ جب بھی جنگ ہوتی تھی تو لشکر کو 3 طریقے سے آراستہ کیا جاتا تھا۔ پہلے میمنہ ہوتا تھا، پھر میسرہ ہوتا تھا، پھر قلب لشکر ہوتا تھا۔ جب بھی کوئی جنگ کرنے والا میدان جنگ میں جاتا تھا تو پہلے میمنہ پہ حملہ کرتا تھا، یہاں پہ دشمنوں کو نڈھال کر کے میسرہ پہ آتا تھا، یہاں پہ دشمنوں کو نڈھال کر کے قلب لشکر پر حملہ کرتا تھا۔ جو بھی حضرات جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے ان کا رویہ یہی تھا، پہلے میمنہ، پھر میسرہ، پھر قلب لشکر۔ کسی کی ہمت یہ نہیں ہوتی تھی کہ ڈائریکٹ قلب لشکر پر حملہ کر دے۔ اگر کوئی ڈائریکٹ قلب لشکر پر حملہ کر دے گا تو میمنہ والے اسے گھیر لیں گے، میسرہ والے اسے گھیر لیں گے۔ اسی لیے قانون یہ تھا کہ جب بھی کوئی جنگ کرنے کے لیے جاتا تھا پہلے میمنہ پہ حملہ کرتا تھا، پھر میسرہ پہ حملہ کرتا تھا، پھر قلب لشکر پہ حملہ کرتا تھا، کیونکہ انہیں ڈر ہوتا تھا کہ میمنہ والے کہیں پیچھے سے نہ آ جائے، میسرہ والے کہیں پیچھے سے نہ آ جائے۔ اب سمجھ میں آیا مولا عباس کو ہمارے معصومین نے شجاع نہیں کہا ہے بلکہ اشجاع کہا ہے۔ تاریخ انسانیت میں سب سے پہلا اور آخری جنگجو عباس ہے۔ جب میدان جنگ میں جاتے تھے نہ تو میمنہ پہ حملہ کرتے تھے، نہ تو میسرہ پہ حملہ کرتے تھے، ڈائریکٹ قلب لشکر پہ حملہ کرتے تھے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ مولا عباس کو اشجاع کیوں کہا گیا؟ اس کی دلیل یہی ہے کہ مولا عباس تاریخ انسانیت میں پہلے اور آخری جنگجو تھے جو میدان جنگ میں جاتے تھے تو نہ تو میمنہ پہ حملہ کرتے تھے نہ تو میسرہ پہ، ڈائریکٹ قلب لشکر پہ حملہ کرتے تھے۔ اور جب انسان ڈائریکٹ قلب لشکر پہ حملہ کرے گا تو میمنہ والے بھی پیچھے سے آ جائیں گے، میسرہ والے بھی پیچھے سے آ جائیں گے۔ عزیزان محترم، مولا عباس جو ہے کعبہ بناتے تھے۔ کعبے سے مراد یعنی ایک گھوڑا بناتے تھے جس کی بنیاد پر مولا عباس بیچ میں ہوتے تھے اور سارے اگل بغل جو ان سے جنگ کرنے والے تھے۔ تاریخ انسانیت کے سب سے پہلا اور آخری جنگجو مولا عباس ہیں جو میمنہ نہ میسرہ قلب لشکر پر حملہ کرتے تھے۔ میں انشاءاللہ آگے مثال دوں گا کہ مولا عباس کو اشجاع کیوں کہا گیا۔ آخر انہوں نے کر اپنی زندگی میں ایک ہی جنگ کی تھی، جنگ صفین۔ اسی جنگ صفین کی بنیاد پر مولا عباس کو اشجاع کہا گیا تھا۔ اور مولا عباس نے کیسے جنگ کی تو میں انشاءاللہ آخر میں بتاؤں گا کہ مولا عباس نے جنگ صفین میں کیسے جنگ کی تھی۔ اس سے پہلے مجھے جو بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب مولا عباس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو صرف 2 ہی لفظوں سے فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ ہمیں بتایا یہی جاتا ہے کہ مولا عباس بہت زیادہ شجاع تھے، ہمیں بتایا یہ جاتا ہے کہ مولا عباس بہت زیادہ وفادار تھے۔ عزیزان محترم، یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ ہے، لیکن مولا عباس کا علم بھی جو ہے اپنی آخری حد تک پہنچا ہوا تھا کہ مولا عباس کا علم کہاں تک پہنچا ہوا تھا۔ میں آپ کو ایک مثال دوں مولا عباس کے علم کی کہ مولا عباس کا علم کہاں تک پہنچا ہوگا۔ کربلا کے 72 شہیدوں میں ایک شہید تھے جن کا نام تھا جناب حبیب ابن مظاہر۔ حبیب ابن مظاہر وہ تھے جنہیں امام حسین نے خط لکھ کر بلایا تھا۔ جب امام حسین نے جناب حبیب کو خط لکھا تھا تو امام حسین نے اس میں ایک لفظ لکھا تھا رجل فقی۔ تو جملہ کہنے کا دل کرتا ہے جس فوج کا ایک سپاہی رجل فقی ہو
اس فوج کا علمدار کیا ہوگا؟ جس فوج کا ایک سپاہی رجل فقیہ ہو، اس فوج کا علمدار یعنی مولا عباس کیا ہوں گے؟ مولا عباس کے علم کی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نجف میں بہت بڑے عالم دین تھے، اور انہوں نے جب مولا عباس کی فضیلت پڑھی، مولا عباس کی شجاعت پڑھی، مولا عباس کی بہادری پڑھی، تو ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ عباس سے زیادہ پڑھا لکھا میں ہوں، کیونکہ ان کے سامنے جو ہے مولا عباس کا علم نہیں آیا تھا۔ ہمارے سامنے بھی اس وجہ سے نہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ مولا کائنات کی جس طریقے سے نہج البلاغہ ہے، اس طریقے سے مولا عباس کی کوئی کتاب ہمارے سامنے نہیں آئی ہے۔ جس طریقے سے ہمارے باقی معصومین کی حدیثیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اس طریقے سے مولا عباس کی حدیثیں بھی اس طریقے سے ہمارے سامنے نہیں آئی ہیں۔ تو ان کے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی کہ عباس سے زیادہ پڑھا لکھا میں ہوں۔ مولا عباس شجاع تھے، یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، بہادر تھے، یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن میں عباس سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں۔ ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی۔ جب وہ رات میں سوئے تو خواب میں مولا عباس آئے، اور مولا عباس نے پوچھا یہ بتاؤ تم نے علم کہاں سے حاصل کیا ہے؟ اس عالم دین نے کہا کہ مولا عباس میں نے علم دین جو حاصل کیا ہے وہ باب مدینۃ العلم سے حاصل کیا ہے۔ مولا عباس نے کہا اچھا یہ بتاؤ تو کیا تم میرے بابا علی کے دور میں تھے؟ کہا نہیں، میں آپ کے بابا علی کے دور میں نہیں تھا، بلکہ ان کے 1000 سال کے بعد میں آیا ہوں۔ مجھ تک جو علم پہنچا ہے وہ تو واسطوں سے ہوتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے۔ مولا عباس نے مسکرا کے فرمایا تھا نا، یاد رکھو 1000 واسطے سے اگر تم تک علم پہنچ جائے تو تم اپنے آپ کو عالم دین کہہ سکتے ہو۔ ارے میں عباس وہ ہوں جس نے علی کی زبان چوسی ہے، جس نے علی کی زبان چوسی ہے، اس کا علمی معیار کہاں تک پہنچے گا؟ تم اپنے آپ کو عالم دین کہہ رہے ہو۔ میرے بارے میں سوچو، میں نے تو اپنے بابا علی کی زبان چوسی ہے، اور عزیزان محترم اگر کوئی معصوم کی زبان چوستا ہے تو اس کا علم کہاں تک پہنچتا ہے؟ ایک اور مثال دوں، ہمارے اور آپ کے 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، ان کے زمانے میں ایک ان کے صحابی تھے جن کا نام تھا ابو ہاشم۔ ابو ہاشم کی روایت، ابو ہاشم بیان کرتے ہیں کہ میں 10ویں امام کی خدمت میں تھا، اسی وقت جو ہے نہ جانے کون سا ایک ایسا شخص آیا اور نہ جانے کس زبان میں مولا سے بات کی، مولا نے اس کو اسی زبان میں جواب دے دیا۔ وہ شخص آیا، جواب لے کر واپس چلا گیا۔ ابو ہاشم کہتے ہیں میں نے مولا سے پوچھا مولا یہ بتائیے آنے والا شخص کون تھا؟ 10ویں امام نے فرمایا کہ آنے والا شخص ہندی تھا، اور وہ مجھ سے ہندی زبان میں بات کر رہا تھا۔ ابو ہاشم نے کہا مولا آپ کو ہندی آتی ہے؟ مولا نے کہا ہمیں سب زبان آتی ہے، تم ہندی کی بات کرتے ہو، ہمیں سب زبان آتی ہے۔ ابو ہاشم نے کہا مولا میں بھی جو ہے ساری زبانیں سیکھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت جو ہے پوری دنیا میں 70 زبانیں بولی جاتی تھی۔ مولا نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سامنے دیکھو ایک کنکڑ ہے، اس کو اٹھا کے لاؤ۔ ابو ہاشم اس کو اٹھا کر لائے۔ 10ویں امام جو اس کو صاف کیے، صاف کرنے کے بعد اپنے دہن میں رکھے۔ اپنے دہن میں رکھنے کے بعد پھر جناب ابو ہاشم کو دیے اور کہا ابو ہاشم اس کو اپنی زبان میں رکھ لو۔ جیسے ہی ابو ہاشم نے اس کو اپنی زبان میں رکھا، ابو ہاشم کا بیان ہے اسی کے بعد سے میں 70 زبان کا مالک ہو گیا۔ عزیزان محترم جملہ کہنے کا دل کر رہا ہے، اگر معصوم ایک کنکڑ اپنی زبان میں رکھ کے کسی غیر معصوم کے زبان میں دے دے تو وہ 70 زبانوں کا مالک ہو سکتا ہے، اور اگر معصوم نے کسی کو اپنی زبان چسائی ہو اس عباس کا علم کہاں تک پہنچے گا؟ اور عزیزان محترم مولا عباس کا جو علم ہم تک نہیں پہنچا ہے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مولا عباس نے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ کیسی قربانی دی ہے میں آپ کو بتاؤں۔ اہل بیت کی یہ تہذیب ہے کہ بڑوں کے رہتے ہوئے چھوٹے کلام نہیں کرتے، بڑوں کے رہتے ہوئے چھوٹے کلام نہیں کرتے۔ رسول کائنات جب منبر پہ ہوتے تھے تو مولا کائنات نیچے ہوتے تھے، جب تک رسول کائنات کلام کرتے تھے تب تک مولا کائنات جو ہے کلام نہیں کرتے تھے۔ آپ مولا کائنات کے نہج البلاغہ دیکھے ہوں گے، وہ جتنے بھی نہج البلاغہ ہم تک پہنچی ہے، مولا کے جتنے بھی خطبات ہیں یا مولا کے جتنے بھی خطوط ہیں وہ سارے کے سارے خطبے اور وہ سارے کے سارے خطوط جو ہے رسول کائنات کے بعد کے ہیں۔
رسول کائنات کے بعد جو مولا نے خطبہ دیا ہے وہ ہم تک پہنچا ہے. یعنی یہ اہل بیت کی تہذیب ہے کہ بڑے کے رہتے ہوئے چھوٹے کلام نہیں کرتے. اسی طریقے سے جب مولا کائنات منبر پہ ہوتے تھے تو امام حسن جو ہے زمین پہ ہوتے تھے اور امام حسین زمین پہ ہوتے تھے, کیونکہ بڑے کے رہتے ہوئے چھوٹے کلام نہیں کر سکتے. عزیزان محترم, جب مولا عباس زندہ تھے تو ان کے زمانے میں ایک امام نہیں بلکہ دو امام تھے. دائیں امام حسن ہوتے تھے, بائیں امام حسین ہوتے تھے. عزیزان محترم, عباس چاہتے تو کلام کر سکتے تھے, لیکن اہل بیت کی تہذیب یہ تھی کہ بڑے کے رہتے ہوئے چھوٹے کلام نہیں کرتے. مولا عباس نے قربانی دے کے بتا دیا کہ دیکھو میری زبان سننے سے بہتر ہے کہ تم حسنین کی زبان سنو. یہ ہے مولا عباس کی قربانی کہ مولا عباس نے بہت بڑی قربانی دی ہے کہ لوگوں سے خطاب نہیں کیا ہے. اس کی اصل وجہ یہی ہے کیونکہ امام حسن بھی موجود ہوتے تھے, امام حسین بھی موجود ہوتے تھے. اب عزیزان محترم, مولا عباس کا علمی معیار آپ تک پہنچ گیا کہ مولا عباس کا علمی معیار کہاں تک پہنچا ہوا تھا. اب کسی کی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ کہا تھا کہ اس شخصیت کے دادیال کا بھی رخ کیا جاتا ہے اور نانیال کا بھی رخ کیا جاتا ہے. آپ مولا عباس کے دادیال سے تو بخوبی واقف ہیں اور نانیال سے بھی واقف ہیں. نانیال میں کون ہیں؟ عزیزان محترم, جناب مولا عباس کی مادر گرامی کا نام, کے بس ایک جملہ جناب ام البنین کے لیے میں بیان کروں گا. جناب ام البنین, دیکھیے دونوں دیکھا جاتا ہے, ماں کو بھی دیکھا جاتا ہے, باپ کو بھی دیکھا جاتا ہے. جب دونوں کا ظرف ملتا ہے تو پھر جو اولاد ہوتی ہے وہ بڑی باکمال اولاد ہوتی ہے. مولا عباس کی مادر گرامی جناب ام البنین ہے. آپ کو معلوم ہے جناب ام البنین کی فضیلت کیا ہے؟ ہمارے یہاں 5 باب الحوائج ہیں. سب سے پہلے باب الحوائج 7ویں امام, دوسرے باب الحوائج جناب مسلم بن عقیل, تیسرے باب الحوائج مولا عباس, چوتھے باب الحوائج جو ہے جناب علی اصغر, اور 5ویں امام تاریخ انسانیت کی پہلی اور آخری خاتون ایسی ہیں جناب ام البنین جنہیں باب الحوائج کا لقب ملا ہے. ورنہ آدم سے لے کر خاتم تک کسی خاتون کو جو ہے باب الحوائج کا لقب نہیں ملا ہے, صرف جناب ام البنین ہی کو باب الحوائج کا لقب ملا ہے. اور جناب ام البنین کی فضیلت کے لیے ایک اور جملہ آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اہل بیت کے گھرانے میں جتنی بھی عورتیں جو ہے بیاہ کر کے آئی ہیں, شادی کر کے آئی ہیں, ہر بیوی یہی چاہتی تھی, ہر بیوی یہی چاہتی تھی کہ ہمارا رشتہ جو ہے اہل بیت سے جڑ جائے. جناب خدیجۃ الکبریٰ سے لے کر جناب نرجس خاتون تک جتنی بھی بیویاں آئی ہیں اہل بیت کے گھر میں, ہر بیوی کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ ہم اہل بیت سے جڑ جائیں, ہمارا رشتہ اہل بیت تک پہنچ جائے. لیکن ان تمام بیویوں میں جناب ام البنین واحد ایسی ہیں کہ جن کو اہل بیت نے چاہا کہ یہ ہم سے جڑ جائیں, کیونکہ مولا کائنات نے خود اپنا رشتہ بھیجوایا تھا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم, مولا عباس کی فضیلت بے انتہا. مولا عباس کے لیے ایک لقب ملتا ہے جن کا نام ہے باب الکربلا, باب الحسین. ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لقب یوں ہی ہے. عزیزان محترم, یہ بہت بڑی فضیلت ہے مولا عباس کے لیے کہ جنہیں یہ لقب ملا ہے باب الحسین, باب الکربلا. ایک مثال کے ذریعے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ باب کا معیار کیا ہوتا ہے, یعنی دروازے کا معیار کیا ہوتا ہے. رسول کائنات نے کیا فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوا, میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں. یہ بات جو ہے اس وقت ظاہر ہوئی. آغائے سبزواری ایران میں کہیں تقریر کر رہے تھے. ایران میں تقریر کرنے کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا کہ میری تحقیق یہ ہے, میری بیان یہ ہے کہ میں نے آج تک جو پڑھا ہے اس سے یہ حاصل کیا ہے کہ تقریباً 12,000 مرتبہ, پوری توجہ چاہتا ہوں, تقریباً 12,000 مرتبہ جناب جبریل رسول کائنات پر وحی لے کر نازل ہوئے تھے. تقریباً 12,000 مرتبہ. مجمع سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا. کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے اگر سبزواری ہمیں یہ نہ بتائیے کہ جناب جبریل رسول کائنات کے اوپر کتنی مرتبہ نازل ہوئے, بلکہ ہمیں یہ بتائیے کہ جناب جبریل علی کے پاس کتنی مرتبہ آئے. ہمیں یہ بتائیے کہ جناب جبریل علی کے پاس کتنی مرتبہ آئے. آغائے سبزواری کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ ٹھہر گیا, تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گیا, کیونکہ
میرے ذہن میں جواب نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ فوراً میرے ذہن میں ایک جواب آیا کہ رسول کائنات نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو عزیزان محترم وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی شہر میں داخل ہوگا تو دروازے سے ہو کے ضرور جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سنو، رسول کائنات پر جناب جبریل 12,000 مرتبہ نازل ہوئے، لیکن مولا کائنات کے لیے 24,000 مرتبہ نازل ہوئے، کیونکہ دروازے سے جاتے وقت علی سے ملتے تھے، پھر باہر آتے وقت علی سے ملتے تھے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اب عزیزان محترم میں نے آپ کو باپ کا مقصد بتایا کہ اگر کسی کو باپ کہا جاتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ جناب جبریل جب بھی آتے تھے رسول کائنات کے پاس، پہلے علی سے ملتے تھے، پھر رسول سے ملتے تھے، پھر رسول سے ملنے کے بعد پھر علی سے ملتے تھے، یعنی رسول کائنات کے بعد ایک بار جاتے تھے، مولا کائنات کے پاس 2 بار آتے تھے۔ اب ہم نے کیا دیکھا کہ مولا عباس کا لقب ہے باب الکربلا، باب الحسین۔ عزیزان محترم یہ کوئی عام فضیلت نہیں ہے مولا عباس کے لیے۔ روایت میں ہے کہ تقریباً 70,000 فرشتے روزانہ، بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، تقریباً 70,000 فرشتے روزانہ امام حسین کے قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ تو عزیزان محترم جملہ کہنے کا دل کر رہا ہے، 70,000 فرشتے امام حسین کے قبر کے پاس ایک بار آتے ہیں، لیکن عباس کے پاس 2 بار آتے ہیں۔ ایک بار جب وہ جاتے ہیں تب ان سے ملاقات ہوتی ہے، ایک بار جب وہاں سے پلٹتے ہیں تب ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور عزیزان محترم مولا عباس کا لقب باب الکربلا ہے، باب الحسین۔ یہاں پہ کچھ لوگ زائر ہوں گے، جتنے بھی زائر ہیں میں ان کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا انصاف سے بتائیں کہ آپ جب انڈیا میں رہے تھے، آپ جب کربلا نہیں گئے تھے، کربلا جانے سے پہلے جب آپ انڈیا میں پہنچے تھے تو جہاں کہیں بھی علم یا تابوت آتا تھا تو آپ دیکھ کے بے تحاشا روتے تھے کہ نہیں روتے تھے؟ جو زائر ہیں وہ میری تصدیق کریں گے۔ جب کربلا نہیں گئے تو اس سے پہلے کی کنڈیشن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جہاں کہیں بھی اگر ہم زری دیکھتے تھے، جہاں کہیں بھی جو ہے تابوت دیکھتے تھے تو بے تحاشا روتے تھے، اتنا زیادہ گریا کرتے تھے، کئی گھنٹے تک گریا کرتے تھے۔ لیکن آپ مجھ سے اتنا بتائیں کہ آپ جب کربلا میں گئے اور امام حسین کی زری کو دیکھا تو یہ واقعاً آپ نے ویسا ہی گریا کیا جیسا انڈیا میں کیا تھا؟ آپ کہیں گے نہیں، ویسا گریا ہم نے کربلا میں نہیں کیا جیسا گریا ہم جو ہے یہاں پہ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہماری زیارت قبول نہیں ہوئی؟ سوال ہے کہ نہیں کہ جتنا گریا ہم یہاں کرتے ہیں اتنا گریا جو ہے کربلا میں ہم سے کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب یہ کہ ہماری زیارت قبول نہیں ہوئی۔ عزیزان محترم مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہماری زیارت قبول نہیں ہوئی، بلکہ امام حسین نے اپنے زائروں کی بقا کا انتظام کیا ہے۔ آپ یقین جانیں شیعان حیدر کرار اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے کہ کئی 100 کلومیٹر دور یہاں پر بیٹھ کے ہم امام حسین سے منسوب جو ہے تعزیہ یا شبی کو دیکھتے ہیں تو بے تحاشا رونے لگتے ہیں۔ اب یقین جانیں یہ عزادار یہاں پہ بے تحاشا رونے والا جب وہ کربلا میں جائے گا اور اپنی آنکھوں سے ان مقام کو دیکھے گا جہاں امام حسین کو ذبح کیا گیا تھا، جہاں جناب علی اصغر کو قتل کیا گیا تھا، کیا ممکن ہے کہ جو عزادار یہاں پہ شبی کو دیکھ کے اتنا روتا ہے وہاں پہ جا کے رو رو کے مر نہیں جائے گا؟ مر جائے گا۔ اتنی محبت ہوتی ہے کہ ہم یہاں پر شبی کو دیکھ کے اتنا روتے ہیں تو پھر اصل کربلا کو دیکھ کے روتے روتے ہمیں مر جانا چاہیے۔ لیکن عزیزان محترم کوئی عزادار مرتا نہیں ہے بلکہ وہاں پہ گریہ کم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے زائروں کی بقا کا انتظام کیا۔ آپ کو معلوم ہے جب آپ کربلا کی طرف بڑھتے ہیں تو جب کربلا کی حد میں داخل ہونے والے ہوتے ہیں تو آپ کو جو ہے کسی سے ملاقات نہیں ہوتی، سب سے پہلے جس سے ملاقات ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں مولا عباس۔ سب سے پہلے اگر کسی زائر کی ملاقات ہوتی ہے کربلا میں داخل ہونے کے بعد مولا عباس سے ملاقات ہوتی ہے۔ جیسے ہی مولا عباس سے ملاقات ہوتی ہے امام حسین کہتے ہیں بھیا عباس یہ میرا زائر میری زیارت کے لیے کربلا آیا ہے، اے بھیا عباس اس کو صحیح سلامت وطن پہنچانا تمہارا کام ہے۔ جب مولا عباس جو ہے زائر آنے والا جب آتا ہے، جب مولا عباس اس کو جو ہے گلے لگاتے ہیں، گلے لگانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے زائر کا سینہ اتنی زور سے دباتے ہیں، اس وجہ سے دباتے ہیں تاکہ تم جو امام حسین کے غم کو برداشت کر سکو۔
عزیزان محترم اصل وجہ یہ ہے کہ ہم مولا عباس ہمارے سینوں کو دبا دیتے ہیں تاکہ ہم امام حسین کے غم کو برداشت کر سکیں اور واپس جو ہے لوگوں کو جا کے بتا سکیں کہ ہم کربلا ہو کر آئے اور ہم نے کربلا میں وہ مناظر دیکھے ہیں۔ تو یہ مسئلہ نہیں کہ ہماری زیارت قبول نہیں ہوئی، بلکہ امام حسین نے اپنے زائروں کی بقا کا انتظام کیا ہے۔ عزیزان محترم مولا عباس کی جتنی بھی فضیلتیں بیان کی جائے وہ کم ہے۔ میں جنگ صفین پڑھوں گا، اس سے پہلے صرف علامہ نجم الحسن قراروی کا 2 مصرع پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مولا عباس کی واقعاً فضیلت دیکھنا چاہتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ فضیلت نہ دیکھے بلکہ میرا 2 مصرع یاد کر لے، اسے مولا عباس کی ساری فضیلتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ علامہ نجم الحسن قراروی کہتے ہیں کہ عباس کو ہم صورت حیدر نہ کہو، وہ کہتے ہیں کہ عباس کو ہم صورت حیدر نہ کہو، سن لیں گے نصیری تو خدا کہیں گے۔ ان 2 مصروں میں جو ہے علامہ نجم الحسن قراروی نے مولا عباس کی فضیلت کو سمیٹ کے رکھ دیا۔ عزیزان محترم مولا عباس کی فضیلت کو جاننے کے لیے ہمیں جنگ صفین کا واقعہ پڑھنا پڑے گا کہ آخر مولا عباس کو سب سے زیادہ اشجاع، سب سے زیادہ بہادر کیوں کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم اس کائنات میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں سب سے زیادہ جو جنگیں چلی ہے وہ ہے جنگ صفین، جو کئی روز تک کیا کئی مہینے تک ہوتی رہی، اور اسی جنگ میں ایک رات آئی جو رات میں لڑائی ہوئی اور اس رات کو کہتے ہیں لیلۃ الحریر۔ اس رات میں گھمسان کی لڑائی ہوئی اور مولا کائنات جو ہے میدان میں جاتے تھے، جنگ کرتے تھے، واپس آتے تھے اسی لیلۃ الحریر کی رات میں۔ رات بھر لڑائی ہوتی رہی۔ جناب مالک اشر نے کیا دیکھا کہ میرا مولا جو ہے جنگ کرتے جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر آتا ہے، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ علی جو ہے اس وقت جو ہے بہت زیادہ تھک گئے ہیں۔ تو عزیزان محترم جناب مالک اشتر ایک شربت کا کوزہ لے کر مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ یا علی آپ شربت جو ہے نوش فرمائیے۔ مولا کائنات نے شربت اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا کہ مالک یہ دیکھو شربت جو ہے شہد کا ہے اور شہد جو ہے یمن کا ہے۔ مالک اشتر کہتے ہیں کہ مولا کیا بات ہے، اس گھمسان کی لڑائی میں آپ کی توجہ جو ہے لڑائی پر ہونی چاہیے، لیکن آپ شربت کی ڈیٹیل مجھے بتا رہے ہیں، شربت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ مولا کائنات نے کہا کہ مالک تم سمجھے نہیں، ہم جنگ کے محاذ پر ہم چاہے موت پر ٹوٹ پڑے یا موت ہم پر ٹوٹ پڑے، ہم کبھی موت سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم ویسے ہی جنگ کرتے ہیں۔ رات بھر گھمسان کی لڑائی ہوئی، جب صبح نمودار ہوئی تو اس وقت جو ہے مولا کائنات نے کیا دیکھا کہ ان کے بہت سے سپاہی جو ہے زخمی ہو گئے۔ مالک اشر نے آ کے کہا کہ مولا آج جو ہے جنگ روک دی جائے۔ مولا کائنات نے کہا کہ مالک کیوں جنگ روکی جائے؟ جناب مالک اشر نے کہا کہ مولا ہمارے بہت سے سپاہی جو ہے زخمی ہو گئے ہیں، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کا سر زخمی ہو گیا، کسی کا پیر زخمی ہو گیا ہے، آج ہم جنگ کرنے کی حالت میں نہیں ہیں، ہم تازہ دم ہو کے کل سے جنگ کریں گے۔ مولا کائنات نے کہا کہ مالک جنگ رکے گی نہیں۔ یہ کہہ کے مولا کائنات اونچائی پہ گئے، سارے اہل بیت جمع ہو گئے۔ پھر مالک اشر نے کہا کہ مولا آج ہم جنگ کر نہیں سکتے، ہم سارے کے سارے زخمی ہیں۔ حالانکہ معاویہ کے لشکر میں بھی زخمی ہوئے تھے لیکن وہاں پہ تعداد زیادہ تھی۔ جناب مالک اشر نے کہا کہ مولا آج ہم جنگ نہیں کر سکتے، ہمارے ساری جو ہے فوجیں جو ہے زخمی ہیں۔ مولا کائنات نے کہا آج جنگ ہوگی۔ سارے صحابیوں نے بھی کہا کہ مولا جنگ کیسے ہوگی، سارے کے سارے فوجی جو ہے زخمی ہیں۔ اب ایک مطلب مالک اشر نے کہا کہ مولا آج جنگ روک دی جائے۔ مولا کائنات نے کہا کہ مالک اشر جنگ ہوگی۔ مالک اشر نے پوچھا مولا جب سارے کے سارے زخمی ہیں تو جنگ لڑے گا کون؟ مولا کائنات نے مسکرا کے فرمایا کہ آج جنگ میرا بیٹا لڑے گا۔ دائیں سے حسن آگے بڑھے، کہا بابا جان حکم ہے میں میدان جنگ میں جاؤں؟ مولا کائنات نے کہا کہ بیٹا حسن میرا اعلان پھر سے سنو، میں نے کہا ہے میرا کون سا بیٹا؟ بائیں سے امام حسین آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد کہتے بابا اجازت ہے میں جنگ میں جاؤں؟ مولا کائنات نے مسکرا کے فرمایا کہ اے حسین میرا اعلان پھر سے سنو، میں نے کہا ہے میرا بیٹا جنگ لڑے گا۔ امام حسین پریشان ہو کے کہنے لگے بابا جان کیا بات ہے، ہم تو آپ کے بیٹے ہی ہیں نا؟ مولا کائنات نے مسکرا کے فرمایا کہ اے حسین تم مباہلہ سے محمد کے بیٹے ہو، میں اپنے عباس کی بات کرتا ہوں۔ دائیں امام حسین پیچھے ہٹے، مولا عباس آگے بڑھے۔ مولا عباس نے اپنے دونوں ہاتھ جو ہے مولا کائنات کے قدموں میں رکھ کے کہا کہ بابا جان جنگ میں لڑوں گا،
مولا کائنات نے مسکرا کے فرمایا کہ بیٹا آج دل میرا ہے کہ جنگ تم ہی لڑو، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ جنگ ایسے کرنی ہے کہ دشمن سے فیصلہ نہ ہو سکے باپ ہے یا بیٹا۔ مولا عباس نے کہا کہ بابا جان آپ اجازت تو دیجئے، میں جنگ ایسی لڑوں گا کہ دنیا سے فیصلہ ہی نہ ہو سکے گا یہ محمد کا علی ہے یا حسین کا علی ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، مولا عباس کو جنگ کی اجازت ملی۔ جب مولا عباس جنگ میں جانے لگے تو اس وقت جو ہے مولا کائنات نے اپنا امامہ اتارنے کے بعد مولا عباس کے سر پہ رکھا۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، آپ نے توجہ نہیں کیا۔ مولا کائنات کا یہ وہی امامہ ہے کہ ایک مرتبہ ابن عباس نے اپنے سر پر تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیا تھا تو فوراً ایک جملہ کا یا علی یہ امامہ میرے سر سے اتار دیجئے، کیونکہ یہ امامہ جب میں اپنے سر پہ رکھا ہوں تو میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ مولا کائنات نے ابن عباس سے کہا تھا کہ چچا یہ دیکھیے یہ جو ہے امامت کا امامہ ہے، یہ ہر کسی کے سر پہ نہیں جا سکتا۔ عزیزان محترم، وہی امامہ مولا نے جناب عباس کے سر پہ رکھا۔ اب جناب عباس کی فضیلت کے لیے بس ایک ہی جملہ کافی ہے کہ عباس اسے کہتے ہیں جو عصمت کے لباس کو بھی برداشت کر سکے، جو عصمت کے لباس کو بھی برداشت کر سکے۔ اب عزیزان محترم، مولا عباس میدان جنگ میں گئے۔ علی کا ایک پرانا دشمن آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ علی میری بات سنو۔ جنگ میں گئے ہیں مولا عباس، لیکن وہ دشمن آگے بڑھ کے کیا کہہ رہا ہے کہ علی میری بات سنو، کیونکہ مولا عباس نے اپنے چہرے پہ نقاب لگا جی لیا تھا۔ اس نے کہا کہ علی میری بات سنو۔ مولا عباس نے کہا پھر سے کہو۔ اس نے کہا علی میری بات سنو۔ مولا عباس نے کہا پھر سے کہو۔ اس نے کہا علی میری بات سنو۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہے، پھر سے کہو، پھر سے کہو، پھر سے کہو، ماجرا کیا ہے؟ مولا عباس نے مسکرا کے فرمایا دنیا میں پہلی مرتبہ مجھے کسی نے علی کہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ دنیا میں پہلی مرتبہ مجھے کسی نے علی کہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ مولا عباس نے وہاں پہ جنگ کی اور ایسی جنگ کی کہ ہر بھاگنے والا یہی کہہ رہا تھا کہ بھاگ جاؤ، آج علی غیظ میں ہے، آج علی غیظ میں ہے۔ جب معاویہ کا لشکر ادھر ادھر بھاگنے لگا، معاویہ کا دماغ کام کرنا بند کر دیا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اتنے زیادہ زخمی ہو گئے، پھر آج جنگ کرنے کے لیے کون آ گیا ہے؟ تو سب نے یہی کہا کہ عمرو عاص نے بھی آ کے یہی کہا کہ آج خود علی میدان میں آ کے جنگ کر رہے ہیں۔ کہا علی خود میدان میں آئے ہیں، کہا علی خود میدان میں آئے ہیں۔ تو اب ایک مرتبہ جو ہے معاویہ نے عمرو عاص سے پوچھا یہ بتاؤ حالات کیسے ہیں؟ کہا حالات جو ہے ہاتھ سے باہر ہیں، اب کسی ایسے کو جنگ میں بھیجنا پڑے گا جو علی کا مقابلہ کر سکے۔ امیر شام نے کہا کہ وہ کون ہے؟ ایک مرتبہ علی کے جو ہے اس کے فوج میں ایک ایسا سالار تھا جو 100 لوگوں کے برابر ہوتا تھا۔ اسے بلایا گیا، بلانے کے بعد کہا گیا کہ دیکھو جتنی دولت مانگو گے اتنی دولت میں تمہیں دے دوں گا، جتنا خزانہ مانگو گے اتنا خزانہ میں تمہیں دے دوں گا، لیکن آج علی کا کام تمام کر دو۔ اس سالار نے کہا کہ میں تمہاری طرح بیوقوف نہیں ہوں، میں جب خود دیکھ رہا ہوں کہ آج جو ہے حالات جو کنٹرول سے باہر ہیں تو پھر تم مجھے بھیج رہے ہو، میں اس علی کے مقابل میں نہیں جاؤں گا۔ اب میرے سامنے کہا کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہا میری گنتی وہاں پر ہوتی ہے کہ میں کم سے کم 100 لوگوں کے برابر ہوتا ہوں اور علی جو ہے میدان جنگ میں اکیلے ہیں، تو لہٰذا اگر 100 بندے آئیں گے تو تبھی میں جنگ کرنے جاؤں گا۔ معاویہ نے کہا کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو ہمارے کئی لاکھ پریشان ہو جا رہے ہیں اس ایک کی وجہ سے، اور تم کہہ رہے ہو کہ جب وہ 100 آ جائیں گے تب تم جائے گے، جب اس کا ایک اکیلا آیا ہے تو یہ عالم ہے، اگر 100 آ جائیں گے تو کیا عالم ہوگا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے میں جنگ کرنے کے لیے جاتا ہوں، میں جنگ نہیں کروں گا، میں اپنے بیٹوں سے جو ہے جنگ کرواؤں گا۔ عزیزان محترم، اس کے 7 بیٹے تھے، 7 بیٹے جو ہے مولا عباس کے پاس آئے۔ مولا عباس نے پہلے کو واصل جہنم کیا، دوسرے کو واصل جہنم۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے 7 بیٹے مر گئے تو وہ پھر آیا، آنے کے بعد کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے میرے 7 بیٹوں کو مار دیا، یہ بتاؤ تم ہو کون؟ علی ہو؟ اب اس وقت مولا عباس نے کہا کہ دیکھو ہم اپنے دشمن کو جو ہے غیظ میں نہیں رکھنا چاہتے، ہم اپنے دشمن کو جو ہے دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتے، میں علی نہیں ہوں بلکہ میں عباس ابن علی ہوں۔ اس نے کہا تب تو اور اچھی بات ہے، پہلے میں تمہیں ماروں گا تاکہ تمہارے فراق میں تمہارے بابا کو غم پہنچے، پھر میں خود علی کو قتل کروں گا۔ مولا عباس نے کہا کہ پہلے مجھ سے تو جنگ کر کے دیکھو۔
آیا مجھ سے جنگ کر پاؤ گے یا نہیں کر پاؤ گے؟ اب عزیزان محترم تاریخ گواہ ہے، مولا عباس نے جنگ کرنا شروع کی۔ مولا عباس نے اس سے کہا کہ تم وار کرو، اس نے ایک وار کیا، مولا عباس نے روک لیا، دو وار کیا، مولا عباس نے روک لیا۔ عزیزان محترم یہ وار کرتا تھا، لوگ جو ہے ہنستے تھے، کہتے تھے دیکھو یہ کیسا آدمی ہے جو اپنے آپ کو کہتا تھا 100 آدمیوں کے برابر ہے، آج علی کے مقابل میں نہیں آ پا رہا ہے۔ ایک وار کیا، مولا عباس نے روک لیا، دو وار کیا، مولا عباس نے روک لیا۔ جب وار کر کر کے وہ تھک گیا، تھکنے کے بعد اب ایک مرتبہ مولا عباس نے کہا کہ اب میری باری ہے، میں تجھ پر وار کروں گا۔ عزیزان محترم نتیجہ دینے چاہ رہا ہوں کہ مولا عباس نے جنگ کیسے کی تھی۔ اب ایک مرتبہ مولا عباس نے ایک ہی وار کیا اس کے اوپر، لوگوں نے دیکھا کہ لگتا ہے کہ عباس کا وار جو ہے خالی چلا گیا، لیکن جیسے ہی گھوڑا اپنی جگہ سے ہلا، ادھر والا دھڑ ادھر گرا، ادھر والا دھڑ ادھر گرا۔ عزیزان محترم اس وقت جو ہے سارے میدان سے یہی کہہ کے بھاگ رہے تھے، بھاگو پیچھے علی ہے، بھاگو پیچھے علی ہے، بھاگو پیچھے علی ہے۔ جب دشمنوں کے 40,000 خیموں سے یا علی کی صدا بلند ہوئی، اس وقت مولا کائنات نے اپنے بیٹے عباس کو بلایا، بلانے کے بعد اپنے سینے سے لگا کے کہا بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پہ سر، لہریں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی، شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے، تو نے دشمنوں سے کرا دی علی علی۔ شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے، تو نے دشمنوں سے کرا دی علی علی۔ عزیزان محترم تاریخ میں پہلی اور آخری جنگ جو تھی وہ مولا عباس کی تھی، اور ایسی جنگ کی تھی مولا عباس نے کہ رہتی دنیا تک لوگوں نے یاد رکھ لیا۔ یہی وجہ تھی کہ روز عاشور جو ہے شمر جو ہے اس سے کہتا تھا، ابن زیاد سے کہتا تھا، عمر سعد سے کہتا تھا کہ اگر علی ادھر حسین کا ایک سپاہی آ رہا ہے تو ہم پریشان حال ہو جا رہے ہیں، اگر کہیں عباس بن علی میدانی جنگ میں آ گئے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا۔ عزیزان محترم مولا عباس کا خوف جو ہے فوج شام میں بیٹھا ہوا تھا کہ اگر عباس جنگ میں آ گئے تو پھر ہمارا معاملہ جو ہے تمام ہے، لیکن تاریخ نے ایسا نظر دکھایا کہ مولا عباس نے جنگ نہیں کی۔ اور عزیزان محترم میں آپ کے سامنے ایک ہی جملہ آپ کے سامنے پڑھوں کہ ہمارا حق ہے کہ آج جو ہے ممبر سے دفاع ولایت کریں، کیونکہ کربلا جو وجود میں آئی ہے وہ صرف اور صرف دفاع ولایت میں آئی ہے وجود میں، کیونکہ کربلا کے میدان میں یہی کہا جا رہا تھا کہ حسین بغض و ابیک، ہم آپ کو جو آپ کے بابا کی دشمنی میں مار رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم ولایت کا دفاع ہم پر واجب ہے۔ آج جو ولایت پر حملہ ہوا ہے وہ کہیں اور سے نہیں ہوا ہے بلکہ پاکستان سے ہوا ہے، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم ولایت کا دفاع کریں۔ میں نے شروع میں جو حدیث پڑھی تھی کہ رسول کائنات نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، تم اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ عزیزان محترم دشمن ہی ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی اذان سے علی ہٹا دیں، رسول یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی باتوں میں بھی علی رکھیں، رسول یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی باتوں میں بھی علی رکھیں۔ رسول نے کیا فرمایا کہ جہاں کہیں بھی بیٹھ جاؤ علی کا ذکر کرو، اور عزیزان محترم علی کا ذکر کرنا ہی چاہیے۔ وہ کہنے والا یہ کہہ کے چلا تو گیا کہ اذان سے علی کو ہٹا دو، لیکن اسے یہ نہیں معلوم چلا کہ اس کے ایک جملے سے نہ جانے کتنے جملے علی کے لیے بولے گئے۔ آج ہر ممبر سے علی کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، اور نہ جانے ان کی دشمنی کہاں تک بڑھتی جائے گی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو دشمنی اہل بیت ہوتا ہے اس کا ذہن تو کمزور ہوتا ہی ہے، اس کا عمل بھی بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ ایک دو مثال میں آپ کو دوں کہ دشمنان اہل بیت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جب بھی اہل بیت کے فضائل بیان کیے جاتے تھے رسول اللہ کے دور میں، تو وہ لوگ جو ہے ایک جعلی حدیث بناتے تھے۔ رسول کائنات نے ایک حدیث فرمائی تھی کہ مثل اہل بیت کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال ویسی ہے جیسے سفینہ نوح۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ اہل بیت کے فضائل تو بیان ہو گئے، تو اب لوگوں نے چاہا کہ اب اس میں جو ہے صحابہ کرام کے بھی فضائل ایڈ ہو جائیں، تو لوگوں نے حدیث گڑھی کہ رسول کائنات نے فرمایا تھا کہ مثل اہل بیت کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال جو ہے سفینہ نوح کی ہے۔ انہوں نے آگے جملہ بڑھ کے ارشاد فرمایا کہ رسول کائنات نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے اصحاب کی مثال جو ہے ستاروں کی طرح ہے۔ اچھا انہوں نے یہ حدیث کیوں گڑھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب پہلے زمانے میں کشتی چلتی تھی تو وہ ستارے کو دیکھ کے چلتی تھی، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ جب اہل بیت کی مثال
کشتی کی طرح ہے تو اصحاب کی مثال ستارے کی طرح ہے. یعنی جب اہل بیت کی کشتی چلے گی تو ستاروں کو دیکھتے ہوئے چلے گی. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب بھی اہل بیت چلیں گے تو ساتھ میں صحابہ کو دیکھتے ہوئے چلیں گے. عزیزان محترم، نہ جاننے وہ کس قدر جاہل ہوتے ہیں، انہوں نے حدیث تو گڑھ دی کہ اصحاب کی مثال ویسے ہے ستاروں کی طرح، لیکن انہوں نے توجہ نہیں کیا کہ رسول کائنات نے کیا فرمایا تھا. رسول کائنات نے فرمایا تھا مثل اہل بیت کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کے جیسی ہے. اور عزیزان محترم، جب جناب نوح کا سفینہ چل رہا تھا تو اس وقت آسمان میں کوئی ستارہ بھی موجود نہیں تھا، کیونکہ بارش ہو رہی تھی، اور جب بارش ہو رہی تھی تو ستارہ موجود نہیں تھا. انہوں نے حدیث تو گڑھ دی کہ اصحاب کی مثال جو ستارے کی طرح ہے. عزیزان محترم، اصحاب کی مثال ستارے کی طرح نہیں ہو سکتی. انہوں نے نہ جانے کون کون سی حدیثیں گڑھی ہیں. ایک اور حدیث انہوں نے گڑھی، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی تھی کہ رسول کائنات نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ. آپ کو معلوم اس حدیث کو کیسے کیسے گڑھا گیا؟ لوگوں نے کہا کہ رسول کائنات نے یہ تو فرما دیا ہے کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، لیکن رسول کائنات نے فلاں کے لیے فرمایا ہے کہ یہ چھت ہے، فلاں کے لیے فرمایا ہے کہ یہ کھڑکی ہے، فلاں کے لیے فرمایا ہے کہ یہ فرش ہے. میں نے کہا اچھا ہوا وہ سارے حضرات اس زمانے میں نہیں تھے، ورنہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھ کے یہی کہتے رسول نے فرمایا تھا کہ ٹاپ فلور یہ ہیں، گرینڈ فلور یہ ہیں، لفٹ یہ ہیں. عزیزان محترم، وہ جاہل نہ جانے کس قدر کے جاہل تھے. رسول کائنات نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں گھر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے. رسول کائنات نے یہ فرمایا تھا میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو عزیزان محترم، شہر میں صرف دروازہ ہوتا ہے، نہ چھت ہوتی ہے نہ کھڑکی ہوتی ہے. شہر میں صرف دروازہ ہوتا ہے، نہ تو چھت ہوتی ہے نہ کھڑکی ہوتی ہے. ایک اور مثال آپ کے سامنے بیان کروں کہ انہوں نے کیسے حدیث گڑھنا شروع کیا. اللہ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کہ صرف و صرف تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور جو لوگ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. عزیزان محترم، یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کس میں کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے. پورا واقعہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ آیت کس وقت نازل ہوئی؟ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مولا کائنات حالت رکوع میں تھے، اور جب حالت رکوع میں تھے نماز ظہر جماعت کے ساتھ ہو رہی تھی. ایک سائل آیا دروازے پر، اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ مجھے دے دو. کوئی جواب نہیں آیا. پھر اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو. کوئی جواب نہیں آیا. پھر وہ سائل جب جانے لگا تو اس نے ایک جملہ کہا کہ بار الہ تو گواہ رہنا میں تیرے در سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. اس وقت مولا کائنات نے انگلی سے اشارہ کیا. وہ سائل آیا، انگوٹھی اتار کے لے کے چلا گیا. یہ واقعہ ہو گیا. عزیزان محترم، جب یہ واقعہ ہو گیا، نماز تمام ہوئی. نماز جیسے ہی تمام ہوئی، رسول کائنات ممبر پہ گئے. ممبر پہ جانے کے بعد اب ایک مرتبہ جو ہے رسول کائنات نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ آج کس نے نماز میں انگوٹھی سائل کو دی ہے؟ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ علی نے یہ اچھا کام نہیں کیا ہے، تبھی اسی لیے رسول کائنات ممبر پہ جاتے ہی پہلا سوال یہ کر رہے ہیں. تو جن کے دل میں بغض علی تھا وہ فوراً آگے بڑھ بڑھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ علی نے دیا تھا. وہ آگے بڑھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ علی نے دیا تھا. میں ان سے ایک ہی جملہ کہوں گا کہ تم نماز پڑھ رہے تھے یا علی کو دیکھ رہے تھے؟ تم نماز پڑھ رہے تھے یا علی کو دیکھ رہے تھے؟ تو وہ آگے بڑھ بڑھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا علی نے دیا ہے، ہم نے دیکھا علی نے دیا ہے. اب جیسے ہی پتہ چل گیا کہ مولا کائنات نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، رسول کائنات ممبر پہ گئے. جانے کے بعد کہا کہ علی، تم نے واقعاً بہت اچھا کام کیا ہے، تمہاری اس عمل کی وجہ سے اللہ نے آیت نازل کر دی. اب سارے صحابہ کرام کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اگر کوئی بھی حالت رکوع میں زکوٰۃ دے گا تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوگی، اس کی طرف سے اللہ کے لیے آیت نازل ہوگی. اب ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی. دوسرے دن سے کسی صاحب نے کرائے پر ایک سائل لے کر آئے، اور سائل لانے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو، جب میں نماز پڑھنے لگوں تو مسجد کے دروازے پہ آ کے سوال کرنا اور مجھ سے کچھ مانگنا. پہلے 2 مرتبہ مانگنا، پھر تیسری مرتبہ اللہ کا واسطہ دینا. ڈائریکٹ چلے مت جانا، وہیں پہ کھڑے رہنا. تو تیسری مرتبہ میں تمہیں اشارہ کروں گا اور آ کے میرے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے لے کے چلے جانا. سائل آیا، ویسا ہی کام کیا. انہوں نے انگوٹھی دے دی. انگوٹھی جب دے دی، نماز تمام ہو گئی. آ کے رسول اللہ سے کہتے یا رسول اللہ، کوئی آیت نازل ہوئی
رسول اللہ نے کہا نہیں. کہا کچھ ہوا ہے کیا؟ کہا نہیں کچھ ہوا نہیں ہے، کل پھر ملتے ہیں. دوسرے دن پھر انہوں نے یہی عمل انجام دیا. پھر آ کے رسول اللہ سے پوچھی تھی یا رسول اللہ کوئی آیت نازل ہوئی؟ رسول اللہ نے نہیں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ میرے نماز میں خلوص نہیں تھا. 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، 4 دن ہوا، 5 دن ہوا، 6 دن ہوا، 40 روز تک ایسا ہوا. رسول کائنات نے 40ویں دن پوچھ لیے بتاؤ آخر تم روزانہ نماز کے بعد آ کے مجھ سے سوال کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ میں ہر روز جو ہے نماز میں حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی کہ نہیں نازل ہوئی. رسول کائنات نے مسکرا کے فرمایا یہ آیت فقط علی کے لیے نازل ہوگی. آپ تمامی حضرات کے ذہن میں بات بیٹھ گئی ہوگی نہ جانے وہ کتنے غنی تھے، نہ جانے وہ کتنے امیر تھے کہ وہ حالت رکوع میں روزانہ ایک انگوٹھی جو ہے دے دیا کرتے تھے سائل کو. عزیزان محترم اس وقت انگوٹھی کی بہت قیمت ہوتی تھی، یعنی انہوں نے 40 روز تک ایک سائل کو جو ہے انگوٹھی دے دی. نہ جانے کتنے غنی تھے. عزیزان محترم غنی نہیں تھے، مال غنیمت کے ٹکڑوں پر پلنے والے تھے. وہ جب سائل آتا تھا اور انگوٹھی لے کے چلا جاتا تھا، شام میں اس کے پاس جاتے تھے، کہتے تھے لاؤ انگوٹھی واپس لاؤ، آیت نہیں ہوئی ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. لاؤ انگوٹھی واپس کر دو، آیت نازل نہیں ہوئی ہے. عزیزان محترم انہوں نے بغض اہل بیت میں نہ جانے کیسا کیسا عمل انجام دے دیا. اور میں ممبر سے یہ پوری بات یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا مذہب جو ہے پورا ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے. اگر کوئی جو ہے غیر مذہب والا ان کے مذہب کی کتاب کی مطالعہ کرے گا نا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ آخر یہ لوگ کتنے گمراہ کن ہیں. میں ممبر سے بیان نہیں کرنا چاہتا، نہ جانے کیسی کیسی ان کے ہاں جو ہے روایتیں موجود ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے جو آج جو ہے 3 طلاق والا مسئلہ پورا مذاق بن کے رہ گیا تھا، اس کی اصل وجہ یہی تھی کہ انہوں نے دین اپنے آپ سے پیش کیا تھا. انہوں نے دین اہل بیت سے نہیں لیا تھا. اگر یہ دین اہل بیت سے لے کر دنیا کے سامنے پیش کرتے تو پھر ان کا دین جو ہے مذاق بن کے نہ رہ جاتا. آج پورے ہندوستان میں جب یہ 3 طلاق والا مسئلہ آتا ہے تو ایک مذاق بن کے رہ جاتا ہے اور یہ کچھ کر بھی نہیں پائیں گے کیونکہ انہوں کے ہاں ایسا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں ان کے ہاں کیسا ہوتا ہے طلاق کا مسئلہ. بادشاہ تھا ایک ایران کا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا. 3 مرتبہ اس نے غصے میں کہہ دیا طلاق 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 ہو گیا. جب بادشاہ غصے سے باہر آیا تو اس کے ذہن میں بات آ گئی یار میں نے بہت غلط کام کر دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے. اس نے کہا کہ نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. بہر کے اس نے غصے میں کہہ دیا. اب یہ ایک بار اپنے مولویوں کے پاس آیا. آنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ بتائیے میں نے غصے میں تو 3 مرتبہ کہہ دیا طلاق طلاق، میری بیوی سے طلاق ہو گیا، لیکن میں طلاق دینا نہیں چاہتا، میں اپنی بیوی سے دوبارہ ملنا چاہتا ہوں. ان کے مولویوں نے جواب دیا کہ تم اپنی بیوی سے نہیں مل سکتے کیونکہ تم نے 3 طلاق دے دی ہے. اب تمہاری بیوی کا جب حلالہ ہوگا تبھی جو ہے تم اس سے مل سکتے ہو. یعنی تمہاری بیوی کی شادی کسی اور سے ہوگی، جب وہ طلاق دے گا پھر دوبارہ جو ہے تم سے شادی ہو سکتی، اس کے علاوہ کوئی اور چانس نہیں ہے. بادشاہ تیش میں آ گیا کہ میری بیوی کسی اور سے شادی ہوگی. اس نے کہا میں ایسے نہیں ہونے دوں گا. لوگوں نے کہا کہ پھر آپ جو ہے بھول جائیے، ہمارے یہاں طلاق کے بعد یہی مسئلہ ہے کہ آپ اپنی بیوی سے جو ہے دوبارہ رجوع نہیں کر سکتے. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے یہاں کتنے مذہب پائے جاتے ہیں؟ اس نے کہا ہمارے یہاں 4 مسلح ہے، حنفی، حنبلی، شافعی، حنفی، 4 مسئلے ہیں. تو اس بادشاہ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ اس کے علاوہ بھی کوئی ہے مذہب جن کے ہاں یہ اس مسئلے کا کاٹ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک مذہب ہے جسے مذہب اہل تشیع کہتے ہیں. ان کے ہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ غصے میں 3 مرتبہ طلاق طلاق کہنے سے ان کے ہاں طلاق نہیں ہوتا. تو بادشاہ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ ان کے مذہب والے ان کے رہنما رہتے کہاں ہیں؟ تو اس وقت بادشاہ ایران میں تھا. انہوں نے جواب دیا کہ عراق میں رہتے ہیں. اس وقت عراق میں علامہ ہلی تھے اور علامہ ہلی کے پدر بزرگوار تھے. اب بادشاہ نے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کو بلا کے لاؤ، ہمارے مسئلے کا حل نکالیں گے. اب یہ سپاہی جو ہے جیسے ہی عراق پہنچے علامہ ہلی کے پدر بزرگوار کے پاس، انہوں نے کہا کہ چلیے بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے. علامہ ہلی کے پدر بزرگوار نے کہا کہ دیکھیے میں اس وقت بہت زیادہ مصروف ہوں، میں ایران نہیں جا سکتا، میں ایران نہیں جا سکتا. علامہ ہلی اس وقت بہت چھوٹے تھے. انہوں نے کہا بابا جان آپ جا کیوں نہیں رہے ہیں؟ علامہ ہلی کے پدر بزرگوار نے کہا کہ اچھا بیٹا یہ بتاؤ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے یا کنواں پیاسے کے پاس آتا ہے؟
علامہ ہلی نے کہا کہ بابا جان دراصل یہ بتائیے جب دین پہ وقت آتا تھا تو مولا کائنات خود جاتے تھے مسئلے کا حل کرتے تھے. بابا دین پہ بات آ گئی ہے, آپ جائیے مسئلے کا حل کر کے آئیے. علامہ ہلی کے پدر بزرگ نے کہا کہ بیٹا تم دیکھ نہیں رہے ہو میں مصروف ہوں. علامہ ہلی نے کہا کہ ہاں بابا جان آپ مصروف ہیں تو میں نہیں جا سکتا. علامہ ہلی نے کہا آپ نہیں جائیں گے, دین پہ وقت آ گیا ہے. علامہ ہلی کے پدر بزرگ نے کہا کہ بیٹا ہلی تمہیں نہیں معلوم کہ مولا کائنات خود جاتے تھے مسئلے کا حل کرنے کے لیے, لیکن بیٹا ہلی تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم کہ جب وہ مولا مصروف ہوتے تھے تو پھر اپنے بیٹے حسن کو بھیجتے تھے, اے بیٹا میں اس وقت مصروف ہوں, میری جگہ تم ایران جاؤ. اس وقت علامہ ہلی کی عمر جو 10 یا 11 برس کی تھی. علامہ ہلی کو بیٹھا کے ساتھ میں لے جایا گیا. اب جو ہے سارے ایران کے لوگ جو علامہ ہلی کا انتظار کر رہے تھے کہ عراق سے کوئی بہت بڑے عالم دین آ رہے ہیں مسئلے کا حل کرنے. اب جیسے ہی بادشاہ کی نگاہ جو ہے علامہ ہلی پر پڑی, بادشاہ فوراً تیش میں آ گیا کہ میں بادشاہ ہے وقت کا بادشاہ ہوں اور میرے مسئلے کا حل یہ چھوٹا سا بچہ کرے گا. تھا تو غیر مذہب کا, اس کے ذہن میں فوراً بات آ گئی کہ نہیں یہ چھوٹا سا بچہ تھوڑا میرے مسئلے کا حل کرے گا. فوراً جو ہے دربار میں آیا. آنے کے بعد اپنے جو درباری تھے ان سے کہا کہ دیکھو کوئی بھی جگہ خالی نہیں رہنی چاہیے, ساری جگہیں فل ہو جانی چاہیے, آنے والوں کو بیٹھنے تک سی جگہ نہیں ملنی چاہیے. علامہ ہلی جو ہے نیچے اترے. نیچے اترنے کے بعد بادشاہ کے دربار کے پاس پہنچے. دروازے کے پاس جیسے ہی پہنچے علامہ ہلی نے اپنی جوتی اتاری. جوتی اتارنے کے بعد بغل میں دبا لی. علامہ ہلی دربار کے اندر گئے. جیسے ہی دربار کے اندر گئے علامہ ہلی نے چاروں طرف نگاہ کی, دیکھا کوئی جو ہے سیٹ خالی نہیں ہے. علامہ ہلی نے کیا دیکھا کہ بادشاہ کا تخت خالی ہے. علامہ ہلی گئے جو ہے بادشاہ کے تختے پر بیٹھ گئے. اب جتنے درباری تھے سارے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے کہنے لگے ہلی تم مسئلے کا حل کرنے آئے ہو, تمہیں جو ہے دربار کا قانون بھی نہیں معلوم ہے کہ تم بادشاہ کے تختے پر آ کے بیٹھ گئے, تمہیں جب یہ قانون نہیں معلوم ہے تو تم مسئلے کا حل کیسے کرو گے. علامہ ہلی نے کہا کہ دیکھو مجھے دربار کا قانون معلوم ہے لیکن تمہیں رسول کی حدیث نہیں معلوم ہے. کا کیا مطلب ہے؟ علامہ ہلی نے کہا کہ کیا تم نے نہیں سنا ہے کہ رسول کائنات نے فرمایا ہے کہ بس میں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ. میں نے کیا دیکھا کہ بادشاہ کا تخت خالی ہے اسی لیے میں آ کے بیٹھ گیا. چلیے ٹھیک ہے آپ آ کے بیٹھ گئے. اب درباریوں نے سوال کیا علامہ ہلی یہ بتاؤ تم نے اپنی جوتی جو ہے بغل میں کیوں دبائی ہے؟ علامہ ہلی نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری جوتی چوری نہ ہو جائے. جتنے درباری تھے سارے کہے لگا کے ہنسنے لگے اور کہتے ہیں کہ ہلی تم کیسی بات کرتے ہو, ہماری اتنی قیمتی جوتیاں دروازے پر پڑی ہیں وہ چورنیے ہوں گی, تمہاری معمولی سی جوتی جو ہے چوری ہو جائے گی. علامہ ہلی نے کہا سنو رسول کائنات کی جوتی جو ہے بہت اہم نہیں ہوتی تھی, ظاہراً لکڑی ہی کی ہوتی تھی, اتنی قیمتی نہیں ہوتی تھی, لیکن پھر بھی لوگ جو ہے رسول کائنات کی جوتی چوری کر لیتے تھے. درباریوں نے کہا کہ ہلی کہ رسول کائنات کی جوتی چوری ہوتی تھی؟ علامہ ہلی نے کہا ہاں رسول کائنات کی جوتی چوری ہوتی تھی. درباریوں نے سوال کہ ہلی یہ بتاؤ رسول کائنات کی جوتی کون چوری کرتا تھا؟ علامہ ہلی نے کہا کہ رسول کائنات کی جوتی جس نے چوری کی تھی وہ امام ابو حنیفہ تھے. جتنے حنفی تھے سارے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے کہنے لگے ہلی کیسی بات کرتے ہو, ہمارے امام رسول اللہ کے دور میں نہیں تھے. علامہ ہلی نے کہا کہ ہو سکتا ہے امام احمد بن حنبل نے چوری کی ہو. جتنے حنبلی تھے سارے کھڑے ہو گئے. اے ہلی کیسی بات کرتے ہو, ہمارے امام تو رسول اللہ کے دور میں نہیں تھے. علامہ ہلی نے کہا ہو سکتا ہے امام شافعی نے چوری کی ہو. جتنے شافعی تھے وہ سارے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے کہنے لگے اے ہلی کیسی بات کرتے ہو, ہمارے امام رسول اللہ کے دور میں نہیں تھے. علامہ ہلی نے کہا ہو سکتا ہے امام مالک نے چوری کی ہو. جتنے مالکی تھے وہ سارے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے کہنے لگے اے ہلی کیسی بات کرتے ہو, ہمارے امام تو رسول اللہ کے دور میں تھے ہی نہیں. جب چاروں مسلک کے لوگ کھڑے ہو گئے اور سب نے اقرار کر لیا کہ ہمارے امام رسول کے دور میں نہیں تھے, ہمارے امام رسول کے دور میں نہیں تھے, ہمارے امام رسول کے دور میں نہیں تھے, اس وقت علامہ ہلی بادشاہ سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اے بادشاہ تیری عقل کو کیا ہو گیا, تو مسئلہ ان سے پوچھتا ہے جو رسول کے دور میں تھے ہی نہیں. اے بادشاہ تیری عقل کو کیا ہو گیا ہے, تم مسئلہ شریعت ان سے پوچھ رہا ہے جو رسول اللہ کے دور میں تھے ہی نہیں. تم مسئلہ ان سے پوچھ کہ جب رسول نماز میں ہوتے تھے تو پشت پر حسین ہوتے تھے. تم مسئلہ ان سے پوچھ کہ جب رسول میدان میں ہوتے تھے تو ساتھ میں علی ہوتے تھے. تم مسئلہ ان سے پوچھ کہ جب رسول مصلی پہ ہوتے تھے تو ساتھ میں جناب زہرا ہوتی تھی.
تم مسئلہ ان سے پوچھ رہے جو رسول کے دور میں تھے ہی نہیں. تو اب عزیزان محترم سمجھ میں آیا کہ ان کی شریعت اتنی الگ کیوں بھاگتی ہے. ان کی شریعت اسی وجہ سے الگ بھاگتی ہے کہ انہوں نے رسول کے دور سے اسلام لیا ہی نہیں ہے. انہوں نے تقریباً 250-300 سال کے بعد جو ہے دین اسلام جو امام شافعی سے، امام احمد بن حنبل سے، امام مالک سے، ان لوگوں سے اسلام لیا ہے. اور آج یہ مسئلہ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات جو ہے ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. عزیزان محترم اتنا یاد رکھے گا ان چاروں مسلک میں ایک مسلک ایسا ہے، مالکی ایسے ہیں کہ جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ ہمارے اوپر اعتراض نہ کرو. اگر تمہیں اعتراض کرنا ہے تو پہلے اپنے والوں پہ اعتراض کرو کہ ہمارا 3 مسلک ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، تو میرا مسلک جو ہے ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہیں. مالکی والے جتنے وہ ہاتھ کھول کے آج بھی نماز پڑھتے ہیں. تو عزیزان محترم علامہ علی نے کہا بادشاہ تیری عقل کو کیا ہو گیا ہے، تو مسئلہ ان سے پوچھو جو رسول کے دور میں تھے. علامہ علی نے پھر انہیں مسئلہ بتایا. اور عزیزان محترم یہ تاریخ گواہ ہے، جتنے بھی مسائل ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں نا، ان کے مسائل جو ان کے بالکل برعکس ہیں، یعنی بالکل اپوزٹ ہیں. اس کی صرف وہی وجہ ہے کہ انہوں نے اہل بیت کی دشمنی میں اپنا دین بنایا ہے. علامہ علی نے کہا کہ اولاً تو تمہارا طلاق ہوا ہی نہیں، کیونکہ ہمارے یہاں فقہ میں یہ ہے کہ طلاق کے لیے کم سے کم 2 گواہ کی ضرورت ہے. بالکل برعکس مسئلہ ہے، صرف اور صرف اسی وجہ سے ہے کہ ان کے دل میں اہل بیت کا بغض تھا. ہمارے یہاں طلاق میں 2 گواہ کی ضرورت ہے، لیکن ان کے ہاں جو ہے طلاق میں 2 گواہ کی ضرورت نہیں ہے. ان کے ہاں نکاح میں 2 گواہ کی ضرورت ہے، اور ہمارے یہاں نکاح میں گواہ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ طلاق میں ضرورت ہے. اور طلاق میں 2 گواہ کی ضرورت بھی ہے، اور ظاہراً جو ہے یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے غصے میں نہ ہو، بلکہ باقاعدہ جو ہے سیغہ پڑھا جاتا ہے. جب تک سیغہ نہیں پڑھا جائے گا تب تک طلاق نہیں ہوگا. اور ایک ہی بار میں 3 طلاق ہمارے یہاں نہیں ہوتا. سب سے پہلے طلاق رجعی دیتے ہیں. اگر شوہر دے رہا ہے تو طلاق رجعی ہے، اگر بیوی لے رہی ہے تو طلاق خلا ہے. ایسا نہیں ہے کہ 3 مرتبہ غصے میں آیا تو طلاق کہنے سے طلاق نہیں ہوتا ہے. ان لوگوں نے شریعت کے ساتھ مذاق بنا کے رکھا ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل عزیزان محترم. آج ہم سے دنیا سوال کرتی کہ ان سے اتنے آپ کی دشمنی کی. ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے. ہمارے جو ہے یہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، سب کچھ ہے، ساتھ میں کھاتے ہیں، سب کچھ ہم کرتے ہیں. ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، بلکہ ہم یہاں تک بولتے ہیں کہ ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے. ہماری دشمنی جو صرف ہے صرف اہل بیت کی وجہ سے ہے کہ یہ اہل بیت کے دشمن ہیں، تو لہٰذا ہمارے دشمن ہیں. اگر یہ اہل بیت کے دوست ہوتے تو ہمارے بھی دوست سے ہوتے. اور عزیزان محترم جو کوئی بھی اہل بیت سے دشمنی رکھے گا تو پھر ہم اسے بخشنے والے نہیں ہیں، ہم اس پہ لعنت ضرور کریں گے. ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، ہماری ان سے کوئی رشتہ داری یا کچھ نہیں ہے، بلکہ ہمارا سارا معاملہ جو اہل بیت سے ہوتا ہے. اگر تمہارے دل میں اہل بیت کے لیے بغض ہے تو پھر ہم تم پر لعنت کرتے رہیں گے، اب چاہے تم ہمارے سگے باپ ہی کیوں نہ ہوں. ہمارا تو رویہ یہ ہے، ہم اہل بیت کے لیے جیتے ہیں اور اہل بیت کے لیے ہی مرتے ہیں. عزیزان محترم، آج میں نے جس کے فضائل آپ کے سامنے بیان کیے، جناب مولا عباس. اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ کامیاب زندگی گزارے تو اسے چاہیے کہ مولا عباس کی سیرت پہ عمل کرے. اگر انسان واقعاً مولا عباس کی سیرت پہ عمل کر لے گیا تو اتنا یاد رکھیں کبھی بھائیوں میں اختلاف نہیں ہوگا. مولا عباس کی سیرت کو دیکھیں، مولا عباس کے عمل کو دیکھیں. عزیزان محترم، جس مولا عباس فضیلت کے اتنے حامل ہوں لیکن پوری زندگی گزر گئی جناب مولا عباس کی، امام حسین کو کبھی بھائی نہیں کہا، ہمیشہ آقا ہی کہا. کیونکہ مولا عباس کو پتہ تھا کہ میرے آقا حسین کی فضیلت کیا ہے. ان کے دل میں جو ہے امام حسین کی فضیلت تھی، اسی وجہ سے وہ امام حسین کو جو ہے آقا کہتے تھے. مولا عباس کے بے انتہا مصائب ہیں. تمام مصائبوں میں مولا عباس کے لیے خاص عمل ہم اور آپ کرتے ہیں 8 محرم الحرام کو. اور وہ عمل یہ ہے کہ ہر شیعہ گھر میں 8 محرم الحرام کو کچھ ہو چاہے نہ ہو لیکن مولا عباس کے نام سے حاضری ضرور ہوتی ہے. ہمیں مولا عباس سے بڑی الفت ہے، ہمیں مولا عباس سے بڑی محبت ہے. ہم مولا عباس سے ایک ہی جملہ کہنا چاہتے ہیں، مولا عباس ہم اس پورے ایام میں ساری تاریخوں کو بھول سکتے ہیں لیکن مولا عباس ہم 8 محرم کو کبھی نہیں بھول سکتے. ہم 8 محرم کو بڑے اہتمام کے ساتھ آپ کے لیے حاضری بناتے ہیں. مولا عباس ہمارے سارے عمل کو قبول کیجیے گا اور انشاءاللہ یہ توفیق دیجیے گا کہ آئندہ سال جو ہے ہم بڑے پیمانے پہ آپ کے لیے حاضری کریں. عزیزان محترم، ہر کوئی 8 محرم الحرام کو حاضری کرتا ہے اور ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری حاضری میں کوئی آئے چاہے نہ ہے لیکن مولا عباس ابو الفضل
عباس ضرور آتے ہیں۔ عراق کے بہت بڑے عالم دین تھے، وہ ہر 8 محرم کو جو ہے حاضری کرتے تھے۔ ایک سال انہوں نے یہ طے کیا، یہ وعدہ کیا کہ میں حاضری کا پکا تو لوں گا، لیکن حاضری جو نظر جو ہوگی وہ خود مولا عباس آ کے کریں گے، تب میری جو ہے نظر قبول ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، سارے لوگوں سے یہی کہا کہ دیکھو میں نے اس سال عہد کیا ہے کہ آج میرے گھر جو ہے مولا عباس خود 8 محرم الحرام کو آ کے اپنے ہاتھوں سے جو ہے نظر دیں گے، وہ خود ہی جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ عزیزان محترم، نماز فجر کے بعد اس عالم دین نے اپنے گھر میں حاضری کا کھانا بنانے کے بعد نماز فجر کے بعد رکھ دیا۔ اب لوگ آتے رہے، لوگ پوچھتے رہے کہ یہ بتاؤ نظر کیوں نہیں ہو رہی ہے، نظر کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ اس عالم دین نے کہا میں نے اس سال عہد کیا ہے کہ جب تک خود عباس آ کے نظر نہ کریں گے تب تک کوئی نظر جو ہاتھ دینے والا نہیں ہے۔ سارے لوگ کچھ دیر بیٹھے رہے، کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اٹھ کے چلے گئے۔ دوپہر کا وقت آیا، جو لوگ آتے تھے واپس چلے جاتے تھے۔ عزیزان محترم، جب رات کا آخری وقت آیا تو اب ایک مرتبہ جو صاحب نظر تھا اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ میرے عمل میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اسی وجہ سے جناب عباس نہیں آئے ہیں، چلو ہم خود ہی نظر دے لیتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ سال جب میری نیت میں اخلاص ہوگا تو میں مولا ابوالفضل العباس کو اپنے گھر پہ بلاؤں گا۔ عزیزان محترم، اس نے کیا دیکھا کہ گھر کے کونے میں صبح سے ایک عالم دین آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے عالم دین آ کے چلے گئے ہیں، ہر کوئی آ کے چلا گیا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں صبح سے وہ عالم دین آ کے بیٹھے ہیں۔ اب ایک مرتبہ صاحب نظر نے کہا کہ یہ دیکھیے سارے لوگ آ کے چلے گئے ہیں لیکن آپ ہی اکیلے بچے ہیں، تو مولا عباس تو میرے گھر پہ آئے نہیں ہیں، آپ اٹھیے اور یہاں پہ آ کے نظر دیجئے۔ عزیزان محترم، وہ شخص گھر کے کونے سے اٹھا اور ایک مرتبہ خانے کے پاس آیا اور ایک مرتبہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ صاحب نظر نے کہا ارے تم جو ہے اپنے ہاتھ کو کیوں نہیں اٹھاتے، ارے ہاتھ کو اٹھا کے سورے کو پڑھنا چاہیے۔ اب ایک مرتبہ سورے پڑھنے والے نے کہا ارے ہاتھ کو وہ اٹھاتا ہے، ارے جس کے بازو سلامت ہو، جس کے پاس ہاتھ ہوتا ہے وہی ہاتھ اٹھاتا ہے۔ صاحب نظر نے کہا ارے آپ ہیں کون؟ مولا عباس نے کہا ارے تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں نماز فجر کے بعد سے تیرے گھر میں بیٹھا ہوں، میں بس یہی سوچ رہا تھا کہ اب تو مجھ سے کہے گا، اب تو مجھ سے کہے گا۔ عزیزان محترم، ہمارے دل میں خلوص ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر میں کوئی آئے جانا ہے، لیکن مولا ابوالفضل العباس 8 محرم الحرام کو ضرور آتے ہیں۔ عزیزان محترم، میرے اندر تاب نہیں ہے کہ میں مولا عباس کے مصائب کو بیان کر سکوں، بس آپ کے سامنے ایک جو واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مولا عباس کے غربت کا اندازہ لگائیے گا۔ عزیزان محترم، جب یہ لٹا ہوا قافلہ جب ایک مرتبہ مدینے پہنچا تھا تو جناب ام کلثوم نے ایک مرثیہ پڑھا، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے میرے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، ہم جب یہاں سے گئے تھے ارے ہماری گودیاں آباد تھی، ہمارے جوان سلامت تھے، لیکن جب ہم وہاں سے پلٹے ہیں ہماری گودیاں اجڑ چکی ہیں، ہمارے جوان قتل ہو گئے۔ عزیزان محترم، یہ قافلہ آ کے مدینے کی سرحد پر رک گیا۔ اب ایک مرتبہ مولا سجاد نے بشیر کو بلایا، بشیر کو بلانے کے بعد کہا کہ بشیر جاؤ سارے مدینے میں ہمارے آنے کی خبر کر دو۔ اب ایک مرتبہ بشیر مدینے کی گلیوں میں کہتا ہوا پھرتا نظر آیا، اے مدینے والو، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، ارے حسین مارے گئے، ارے کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین مارے گئے۔ عزیزان محترم، ایک مومنہ ایک ضعیفہ عصا کا سہارا لیتے ہوئے بشیر کے پاس آ کے کہتی ہے اے بشیر تو کیا کہہ رہا ہے؟ بشیر نے کہا کہ شہزادی آپ نے سنا نہیں، میں نے کہا ہے حسین مارے گئے۔ اب اس ضعیفہ نے کہا کہ اے بشیر یہ بتا کون حسین مارے گئے؟ بشیر نے کہا اے شہزادی علی کا لاڈلا حسین، نبی کا نواسا حسین، فاطمہ کا نور ہے حسین مارا گیا۔ اس ضعیفہ نے کہا کہ بشیر میں یقین نہیں کر سکتی کیا حسین مارے گئے؟ بشیر نے کہا اے شہزادی آپ یقین کیوں نہیں کرتی؟ شہزادی نے کہا کہ اے بشیر میں یقین اس وجہ سے نہیں کر سکتی کیونکہ جب تک میرا عباس رہے گا تب تک حسین کو کوئی قتل نہیں کرے۔ اجرکم اللہ خیرن جزا۔ ام البنین نے کہا کہ بشیر جب تک میرا عباس رہے گا تب تک حسین کو کوئی قتل نہیں کر پائے گا۔ بشیر نے کہا کہ شہزادی ارے حسین کے قتل ہونے سے پہلے آپ کے عباس قتل ہو گئے تھے۔ ام البنین کہتے بشیر میں یقین نہیں کر سکتی کہ کوئی میرے بچے کو شہید کر دے، ارے میرا بچہ بہت شجاع تھا، ارے میرا بچہ بہت بہادر تھا، میرے عباس کا لقب تھا شجاع، میں یقین نہیں کر سکتی کہ میرے عباس کو کوئی شہید کر دے۔ بشیر نے کہا کہ
کہ شہزادی آپ کے عباس کو دھوکے سے شہید کیا گیا تھا۔ حکمت ام البنین نے کہا بشیر بتا ہوا کیا تھا؟ بشیر نے کہا کہ اے شہزادی پہلے آپ کے عباس کے دائیں بازو کو قلم کیا گیا، پھر آپ کے عباس کے بائیں بازو کو قلم کیا گیا، پھر اس کے بعد آپ کے عباس کو شہید کیا گیا۔ ام البنین نے کہا کہ اے بشیر میں یقین نہیں کر سکتی، اگر میرے عباس کے بازو بھی کٹ جائے تو میرے عباس جو ہے اپنی نگاہوں سے اپنی ہیبت سے لوگوں کو مار سکتا ہے۔ بشیر نے کہا کہ شہزادی عباس کے بازو قلم ہونے کے بعد ایک ایسا تیر آیا جو عباس کی آنکھوں میں بے وس ہو گیا۔ بشیر نے کہا کہ اے شہزادی جیسے ہی عباس کی آنکھوں میں تیر لگا، عباس نے تیر کو نکالنے کے لیے اپنے سر کو نیچا کیا، لیکن ایک شکی نے ایک ایسا غور سے مارا کہ عباس دین پہ سنبھل نہ سکے۔ جناب ام البنین کا سا چھوٹا، زمین پہ بیٹھی زاروں قطار رونے لگی۔ بشیر نے کہا اے شہزادی اب رونے کا سبب کیا؟ ام البنین نے کہا اے بشیر جب سے مجھے اتنا بتا دے، میرا عباس جب زین سے گرا تھا اس کے بازو سلامت نہیں تھے، اللہ جانے پہلے میرے عباس کا سر لگا تھا یا میرے عباس کا سینہ لگا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضاہ و تسلیم اليوم سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہرا و ابی و بالہا و بنی و سر المستودفی بعدد ما احاط بعلمک۔ بار اللہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار اللہ جو بیمار انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ بار اللہ جو مقروض ان کا قرض ادا غیب سے کر دے۔ بار اللہ جن کی جو تمام نیک حاجتوں تمام نیک حاجتوں کو برلا۔ بار اللہ دنیا میں جہاں کی بھی شیان حیدر کرام تک کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار اللہ امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ فضا سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومہ حدیثہ بنت یعقوب حسین، ام سلمہ بنت شہادت حسین اور جملہ مومنین مومنات کی روح کو ایصال فرما۔